السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈنڈیلین کے بارے میں بہت سارے احباب نے ارشاد فرمایا تھا۔ میں یہ عرض کر دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈنڈیلین کا حصول بہت آسان ہے۔ جہاں بھی آپ کے کسی بھی اطراف میں، قبرستان میں، سرکاری اسکول کے پیچھے یا گزرگاہوں میں جہاں لوگوں کی گزرگاہ کم ہو وہاں پہ بھی، اور ہمارے گلشن حدید میں تو اللہ والی چورنگی سے ٹاؤن شپ تھانے جاتے وقت راستے میں جو ہریالی ہے، کیونکہ ٹاؤن شپ میں نا ابھی زیادہ تر گھر نا بھوت بنگلے جیسے ہو گئے، خالی خالی ویران ویران، تو وہاں پہ جو سبزہ اگا ہے خصوصاً اس بارش کے بعد تو ڈنڈیلین تصویر دیکھیے، اس کو پہچان لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مفت میں دے رکھی بندہ سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ ڈنڈیلین انتہائی فائدہ مند چیز ہے، اور ہر جگہ جہاں عام گزرگاہ میں گھاس پھوس جھاڑیاں ہوتی ہیں تو اس کے بیچ میں ہی چھپی ہوئی مل جاتی ہے۔ ڈنڈیلین کرتی کیا ہے؟ نارملی 5 پتے، 7 پتے یا 11 پتوں کی شکل میں یہ پائی جاتی ہے۔ 5 7 11 پتے۔ اس کے جو چوڑی باڈی والے پتے ہوتے ہیں وہ میل پتے کہلاتے ہیں۔ جو پتلی اسمارٹ سی باڈی ہوتی ہے، خود ہی سمجھ لو کہ پھر وہ فیمل باڈی کہلاتی ہے، لیکن دونوں کی کیمیکلائزیشن ایک ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا شک ہے کہ 20 سال بعد کی تحقیق میں کلیئر ہو جائے گا کہ یہ میل ٹائپ جو چوڑا والا پتا ہے وہ اور ہے، فیمیل میں کچھ اور پراپرٹیز ہے، تو ایسا کریں اس کو ہمیشہ ملا کے کھا لیں۔ کرتا کیا ہے؟ لیوکیمیا، بلڈ کینسر کا بہت اچھا علاج، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی انفلیمیشن ہے، وٹامن اے، سی اور وٹامن کے وافر پایا جاتا ہے۔ دوسری بات، اس کو آپ گھر میں لا کے سکھا لیں تو آپ ایز اے ٹی شام کو ابال کے پی سکتے ہیں۔ گرین ٹی کے پیسے بچ گئے آپ کے۔ توڑی جاؤ، لائی جاؤ، سائے میں سکھائی جاؤ، سوکھ کے جب اس کا کیمیکل اسٹور ہو چکا ہو تب اس کو 4-5 گھنٹے کی دھوپ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس میں چونکہ کوئی فراری روغن نہیں ہے تو لہذا جب سوکھ گیا سائے میں تو پھر اگر دھوپ دے دی 5 گھنٹے کی، تاکہ موئسچر نام کی چیز نہ رہ جائے جو کہ بعد میں اس کو خراب کر دے، اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس میں فراری روغن نہیں ہوتا اور یہ محفوظ ہے، سیف سائڈ۔ اس کو آپ جمع کرتے رہو، لاتے رہو، سکھاتے رہو، تو آپ کی گرین ٹی جو ہے پوری زندگی کے لیے فری ہے۔ اچھا، گرین ٹی کا مزاج جو ہوتا ہے نا وہ ذاتی 2 محرک ہوتا ہے، ڈنڈیلین 5 محرک ہوتا ہے۔ زبردست 5 محرک کی کبھی چائے سنی ہے؟ یہ ہے ڈنڈیلین 5 محرک کی چائے ہے۔ تو اس کے پتے آپ نے ابال کے پی لیے، گرین ٹی جیسا بنا کے پی لیا تو انتہائی فائدے میں ہوتے ہیں۔ پوری باڈی میں، خون میں جتنا بھی کچرا کبارہ، RBC لیول کا، آئرن لیول کی ڈیفیشنسی جو نیگیٹو میں جا رہی ہو، یہ اس کو چن چن کے مار دیتا ہے ڈنڈیلین۔ دوسری بات یہ کہ وہ تمام لوگ جو کہ شوگر کا علاج کرا کر آ کے تھک رہے ہیں، ہائی BP کا علاج کرا کر آ کے تھک رہے ہیں، دل کا اور جگر کا علاج کرا کے تھک رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے علاج اٹھا کے باہر پھینک دیں، ابھی پیسوں کے خریدے میں کیسے پھینکوا دوں، تو آپ ساتھ میں اس کو بھی سورس بنا لیں کہ نہار منہ اور شام کو اور رات کے ٹائم 3 دفعہ جو ہے نا اس کے 3 پتے دھو کے اور چبا کے کھا لیں، اور زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 12-15 دن میں زندگی ثبوت دینا شروع کر دیتی ہے کہ اس کا فائدہ آپ کی باڈی کو ہو رہا ہے۔ کتنے دن میں ہوگا؟ ہر باڈی کی انر باڈی کیمسٹری کی ویلیو الگ ہوتی ہے تو نہیں فیصلہ کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ چند دن کے اندر آپ کا سسٹم، آپ کا سب کانشیس اور آپ کی باڈی، آپ کا حلیہ، اس کا گرافک اور آپ کا آئینہ بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ فائدے میں کہیں نہ کہیں سے جا رہے ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو ہربل آیورویدا ہے، وید گیانی، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو سیدھا سیدھا لا کے نا کچلتے ہیں، اس کو کچل کے پھر اس کے کپڑے میں، پاک صاف کپڑے میں رس نکال کے نچوڑ کے اس کو جناب علی وہ شیشے کے برتنوں میں دھوپ میں سکھا کے اس کا پاؤڈر بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ یوں بھی ہے کہ اس کو ڈائریکٹ آپ نے سائے میں سکھایا اور سکھانے کے بعد آپ نے اس کو جناب علی پھر دھوپ میں سکھایا، پھر پیس کے اس کا پتوں کا بھی پاؤڈر بنا دیا، تو یہ بھی چلتا ہے۔ لیکن وید گیانی جب اس پر کام کرے گا تو وہ اس کو کچلے گا، کچل کے پانی نچوڑے گا، پانی سکھائے گا، تو پانی سکھانے کے بعد جو پاؤڈر ہے وہ ڈرپ اور انجیکشن کی طرح کام کرتا ہے۔ لہذا وید گیانی ہمیشہ اس کو اس کی جڑ سمیت اکھاڑ، اس کی جڑ بس 1 انچ نیچے ہوتی ہے، اس کو اینڈ تک پکڑو اور بڑے پیار سے اٹھاؤ، نکل جاتا ہے۔ یہ جان نہیں لیتا آپ سے، ایزیلی نکل جاتا ہے بڑے پیار سے، جیسے کہ پہلے سے تیار ہے کہ آؤ صنم گھر چلیں۔ میں نے بتا دیا، پکچر بھی دکھا دی اس کی۔ آپ اپنے علاقے میں جہاں بھی سبزہ اگا ہوا ہو، لگا ہوا ہو، جنگلی ٹائپ، ویرانہ ٹائپ،
قبرستان میں تو قبرستان تو اللہ کی وہ عطا ہے، قبرستان تو اللہ کی وہ عطا ہے کہ جیسے ایک صاحب کی بیگم نے بولا کہ جانو کہیں گھمانے چلو، وہ تھے بھائی صاحب ہمارے، انہوں نے جناب علی اس کو قبرستان لے گئے تو کہنے لگی جانو کیا تم پاگل ہو، مجھے قبرستان یہ کوئی گھومنے کی جگہ، کہنے لگی پگلی یہاں آنے کے لیے لوگ مرتے ہیں، تو قبرستان کا جس کو فائدہ پتا ہے نا، خدا کی قسم اسی کو پتا ہے قبرستان میں فائدے بہت ہیں، اتنے فائدے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہاں ایسی ایسی جڑی بوٹیاں مل جاتی ہیں، لال مکوڑے مل جاتے ہیں، اور جناب علی ایسے عجوبے مل جاتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے قبرستان میں، بہت کچھ ہوتا ہے، وہ فری کا اللہ کا خزانہ ہے۔ تو اس کا پتا ڈائریکٹ بھی چبا سکتے ہو دھو کے، اور سکھا کے پاؤڈر بھی بنا سکتے ہو، پاؤڈر بنانا ہے تو آدھے چمچ کی چائے کعوہ جیسا پکا کے پینا کافی ہے، اس میں لیمو بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ خود ہی کافی ہوتا ہے۔ 5 نمبر ہے۔ دوسرا جناب علی پورا کچل کے پانی بنا لیا تو پھر پاؤڈر سوکھ گیا تو اس کا جو کیپسول بھرے 1-1 گرام والے بہت ہیں، جس کو بھی دینے 40 کیپسول بہت ہیں، یعنی کہ خون کی خرابی میں وہ تمام کیفیات جس میں RBC بڑھا ہوا ہو، یا چہرے کا رنگ کالا ہو رہا ہو، یا شوگر کا مرض قابو سے باہر ہو رہا ہو، اب قابو میں نہیں آ رہا، یا ہائی BP کا مسئلہ قابو میں نہیں آ رہا، دل کے امراض قابو سے باہر آ رہے ہو، جگر کے کہ اب قابو میں نہیں آ رہے، تو ایسی صورت میں یہ انتہائی مفید ہے۔ ہاں جی، جو ایمرجنسی ہیلی کاپٹر ہوتا ہے نا، مصیبت میں فوراً ساتھی کو اٹھا کے فوراً اس کے سسرال پہنچا دیتا ہے، سسرال کہاں پہنچا دیتا ہے، ہاسپٹل پہنچا دیتا ہے، تو بندے کی جان بچنے کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے ایمرجنسی کا ہیلی کاپٹر ہے کیا، ڈنڈیلین، اور ملتا ہے کیسے، فری میں۔ یہ نہیں بولنا کہ پنساری سے نہیں ملے گا، خود توڑنا ہے، تھوڑا گھر سے باہر نکلو اور خود ڈھونڈو اس کو۔ تصویر میں نے دکھا دی، ہر جگہ جہاں غیر ضروری سبزہ ہے، جہاں لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے، ان کی ملکیت نہیں ہے، تو وہاں پہ تو ہوتا ہے۔ ہمارے گلشن حدید میں تو بہت ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ بات نہیں کرو، لیوکیمیا اسپیشلسٹ بن جاؤ۔ تو یہ ہونا چاہیے آپ کے پاس، اب یہ سوکھے ہوئے پتے ہوں یا سوکھا ہوا پاؤڈر ہو، یا آپ نے جس فارم میں بھی اس کو رکھا ہے، یہ بڑی قیمتی ترین چیز ہے۔ A C اور K وٹامن دے رہا ہے، اینٹی انفیکشن ہے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ یہ فائدہ مند ترین ہے، اور اس کے فائدے اللہ نے بہت رکھے ہیں، اور اس کو ایز اے سبزی بھی پکا کے کھایا جا سکتا ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ کبھی کھانے کو کچھ نہیں، بیگم نے بولا کچھ بھی ہو کچھ لے کے آؤ، تو جا کے اتنا سارا ڈنڈیلین توڑ کے لاؤ، بیگم کو بولو دھو کے پکا لو، یہ نیا ساگ ہے بڑا قیمتی ہے۔ بیگم بھی بولے کہ ہاں یار، کھا کے سے بڑی فرحت مسرت پیدا ہوئی۔ فرحت مسرت کیفیت کا نام، بیگم کی پڑوسن کا نہیں۔ پھر وہ خود بولے گی کہ جب بولے گی جانو وہ لے آؤ، آپ کو کیا، آپ کو تو فری میں مل رہا ہے، توڑ کے لائی جاؤ، بیگم کو کھلائی جاؤ، خود بھی کھائی جاؤ۔ فائدے مند چیز ہے نا، اللہ نے بنائی ہے نا، تو فائدہ اٹھانا ہے۔ ڈنڈیلین اس کا نام ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔